الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایماندار یعنی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی جو اسے خود محبوب ہے، پسند ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے سے یہ نہیں کہ جیسا گھر، جیسے کپڑے، لباس، جوتے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی اسی طرح کی چیزیں پسند کروں۔ مقصد یہ ہے کہ میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، تو مجھے دوسروں کے لیے بھی عزت کو ہی پسند کر کے اسے عزت دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں لوگ میرا احترام کریں، تو مجھے بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اپنے بھائی کے لیے جب تک یہ چیز پسند نہیں کرے گا کہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ میرا بھائی کے لیے بھی ہو، تب تک بندہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذی لا یأمن جارہ ببقائہ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور فتنوں سے امن میں نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کے شرع انگیزیوں سے، فتنوں سے تنگ ہوں، وہ بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مومن نہیں ہے۔ تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز سے انہیں تنگی نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوقائہ، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو پچھلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اور یہ حدیث صحیح مسلم کی، ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے معاملات رکھنے چاہیے، کسی بھی لحاظ سے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پڑوسی تنگی محسوس کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔